الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن خواب کی تعبیر بیان کرنے کا ایک رواج چل پڑا ہے۔ بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں جو فری میں علماء اکرام کی گائیڈ لائن میں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی ویب سائٹس اور اپلیکیشنز سامنے آئے ہیں جو منٹ کے حساب سے تعبیر بتاتے ہیں کہ آپ جتنے منٹ ان کو خواب بتاؤ گے اتنے منٹ میں وہ آپ کو تعبیر بتائیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے ہیوج اماؤنٹ بھی لے رہے ہیں۔ تو خواب کے نام پہ بھی اسی طریقے کا ایک فتنہ چل پڑا ہے جو کہ شریعت کی روشنی میں جس کے لیے بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور عموماً چونکہ علماء کرام اس ٹاپک پر بہت کم بولتے ہیں، یا بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں جو خواب کی تعبیر جانتے بھی ہیں، اس کو بیان کرنے کا طریقہ ان کے پاس موجود بھی ہے، لیکن وہ اپنے زہد اور تقوی کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ تو ایک طرف تو یہ سینیریو ہے، اور دوسری طرف بہت سارے تعبیر بیان کرنے والے جو آن لائن اس وقت آئے ہیں وہ فزیکل پرسپیکٹیوز کے نظریے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور شرعی احکام سے قطع نظر وہ اس مسئلے کو مریض کی دماغی کیفیت اور اس کے سائیکولوجیکل اس کی رینج ہے اس کے حساب سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ضروری محسوس ہوا کہ خواب کے مسائل میں کن علوم کی ضرورت ہے اور ایک انسان صحیح تعبیر تک کیسے پہنچ سکتا ہے، تو اس کے چند اصول اور ضوابط ذکر کیے جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، خواب یہ چونکہ ہمارے اپنے اعتقاد کے حساب سے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے سب سے پہلی گائیڈ لائن احکام شریعت ہے۔ شریعت کے احکام میں خواب کے تعلق سے بھی اسی طرح گائیڈ لائن موجود ہے جیسے دین کے اور دیگر شرعی احکام میں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ فرمایا ہے۔ تو دیگر علوم کی طرح خواب کی تعبیر کے بھی چند اصول اور ضوابط ہیں، اور ایک کامیاب معبر وہ شخص ہوتا ہے جو تعبیر کے ان تمام مواصفات سے متصف ہو جو خواب کی تعبیر کے درست کیٹیگرائزیشن تک انسان کو پہنچا سکے۔ تو ایسے باصلاحیت افراد آج سماج میں بہت کم ملتے ہیں، اسی لیے زیادہ نصیحت یہ کی جاتی ہے کہ ہر انسان اپنے ناحیے سے شرعی دم کا، صبح اور شام کے اذکار کا اور نماز میں پابندی کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اسے برے خواب پریشان نہیں کرے گی۔ چونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے افراد ہمارے اس زمانے میں بہت کم ہیں، اور جو خواب کی تعبیر آن لائن بتا رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے یا یوٹیوب یا لائیو اس کے ذریعے سے، تو ان کے طرف سے جو غلطیاں ہو رہی ہے اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے جو رپورٹس آ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ناگفتہ بھی ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر ذکر فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ خواب کی تعبیر کون بیان کرے گا، اس کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیا نبوت کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہو؟ خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، لہٰذا ہمیں کس قدر احتیاط کرنا چاہیے اس کی تعبیر میں، اور کس قدر ہمیں پریکاشن لینا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کسی بھی شخص تک جو ہے اس کی غلط تعبیر نہ پہنچے۔ اور یہی زہد اور تقوی کا وہ مقام ہے کہ اچھے اچھے بڑے بڑے علماء لوگوں سے تعبیر نہیں بیان کرتے، انہیں نصیحت کرتے ہیں، اور جیسے ایک طبیب ایک انسان کو دوا اور میڈیسن کے ذریعے اس کے علاج کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی میجر تھراپی تک اس کی بات نہ پہنچے، بالکل اسی طریقے سے علماء کی ذمہ داری ہے کہ خواب کی تعبیر میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، خواب چونکہ مستقبل کے لیے ایک سائن اور ایک علامت کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی تعبیر ایسے ہی شخص سے کرائی جائے جو خواب کی تعبیر کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ علماء کرام نے بہت سارے علوم کا ذکر کیا ہے جو خواب کی تعبیر کے تعلق سے جاننا ضروری ہے، اور جس کے ذریعے سے درست کیٹیگرائزیشن تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ 20 اصول خواب کے ذکر کریں گے۔ آج کے اس درس میں چند اصولوں کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد شاید آخری درس ہو جس میں
مزید خواب کے تعلق سے اصول اور ضوابط کا ذکر ہوگا۔ تو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن کریم کا جاننے والا ہو، اس کا عالم ہو۔ قرآن کریم میں جو علوم بیان کیے گئے ہیں، خواہ وہ ان کا تعلق ضرب المثل سے ہو، یا عربوں کی لیونگ لائف سے ہو، یا پھر توحید اور شرک کے مسائل سے ہو، تو قرآن کریم کے متشابہ اور متشابہ آیت سے بچتے ہوئے محکم آیتوں کا جاننے والا ہو، جیسا کہ ابن رشد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ متشابہ سے دور رہنے والا اور محکم کا علم رکھنے والا ہو۔ تو خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے یا تعبیر گو کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا علم ہو، کہ قرآن مجید میں جو ٹرمینالوجیز یوز کیے گئے ہیں وہ کس مقام پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض علماء نے اس کی مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اگر خواب میں آپ رسی دیکھتے ہیں اور آپ نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو 20 خواب تھے اس میں بھی اس کو ذکر کیا، صحابہ کے خواب میں بھی اس کو ہم نے ذکر کیا کہ رسی کو دیکھنا یہ دین کی علامت ہوتی ہے، دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی علامت ہوتی ہے، اور جو جس قدر مضبوطی سے پکڑا رہے گا اس قدر دین کا پابند ہوگا۔ اسی طریقے سے منافقین کے تعلق سے سورہ منافقون میں ہے کأنہم خشب مسندہ، کہ گویا کہ وہ یعنی لکڑیاں کے سہارے جو دیوار ہوتی ہے جو کبھی بھی گر سکتی ہے، تو اس مانند ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسی دیوار دیکھے جو لکڑیوں کی بنیاد پر ایز اے پلر اس کو سپورٹ کر رہی ہے، جو بالکل ویک ہو، تو اس کی یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں کچھ نفاق کی بات کی جا رہی ہے، یہاں کچھ ایمان کے کمزوری کی جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم میں ایسے بہت سارے علوم ذکر کیے گئے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کا اشارہ دیتے ہیں۔ علماء کرام نے ذکر کیا جیسے کأنہن بیض مکنون، اللہ رب العالمین نے جو ہے حور عین اور عورتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چھپائے ہوئے ایسے جو ہے انڈے ہیں جو بالکل نفیس ہیں، بالکل جو ہے بیض اور بالکل سفیدی جن پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اگر اس قسم کی کوئی چیز دیکھے تو یہ اشارہ عورت کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت میں پانی کا ذکر ہے، وافر مقدار میں پانی کو دیکھنا اور صدقہ جاریہ، اس کی کئی مثالیں ہم اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے لیے فزیکولوجی کے علم اور نیورولوجی کے علم سے زیادہ قرآن کریم کی مصطلحات اور اس کی ٹرمینالوجیز کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں یہ کیٹیگرائزیشن کے کیا مطالب ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے علوم کو سیکھنے کے لیے آپ جو ہے علوم القرآن کے موضوع میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں اور دیگر لوگوں نے بھی اس موضوع کو وافر مقدار میں ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کتاب اللہ کا علم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا بھی علم رکھنے والا ہوں۔ آج بہت سارے لوگ سنت کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرتے ہیں اور سنت کو قرآن کے قائم مقام نہیں سمجھتے، جبکہ میرے عزیز بھائی اور دوستو سنت کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب سنت صریح اور صحیح اوتھینٹک سورس سے آ جائے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، جیسے قرآن کی آیت حجت ہے، اور سنت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کی وضاحت اور ایکسپلینیشن کرتی ہیں۔ تو سنت کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اگر حقیقت میں ہم سنت کو اس کا وہ مقام دیں تو ہمیں دینی تعلق سے، شرعی احکام کے تعلق سے بہت ساری رہنمائیاں ملے گی۔ اسی لیے ہمارے مبارک ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب بھی سنت آ جائے، جب بھی سنت معلوم ہو جائے تو سنت کو لازم پکڑو، اگر اس کے مقابلے میں میرا کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے تب بھی سنت کو لازم پکڑو۔ تو سنت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بھی سنت کا بڑا مقام ہے۔ سنت میں جو ٹرمینالوجیز یوز ہوئے ہیں، جو مصطلحات بیان کیے گئے ہیں،
وہ بھی کسی نہ کسی نتیجے سے خواب کے کسی نہ کسی کیٹیگرائزیشن میں ضرور آتے ہیں. جیسے کوے کو فاسق یا چوہے کے لیے فسق کا لفظ ہے، تو فاسق عورت اس سے مراد ہو سکتی ہے یا فاسق مرد مراد ہو سکتا ہے. جس حساب سے بھی جس جینڈر کے حساب سے اسے دیکھا جائے اس حساب سے وہ چیز مراد لی جا سکتی ہے. علماء کرام نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ٹیڑھی ہڈی دیکھے تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان المرء خلقت من ضلع اعوج، کہ عورت کو اللہ رب العالمین نے ٹیڑھی پسلی سے، یعنی جو یہ ہڈی جو ہمارے یہ نیچے کی طرف ہوتی ہے یہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر ہم اسے سیدھا کرنے جائیں تو ٹوٹ جائے گی. اللہ رب العالمین نے اسے اسی ہیئت اور کیفیت میں پیدا کیا ہے. تو اس کیفیت کو دنیا کا نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی سرجن چینج کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کیفیت کو چینج کر کے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے. تو بالکل ایسی ہی کیفیت عورت کی بیان کی کہ عورت کو اللہ نے اسی خلقت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حلم بالقواریر. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر سے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے جو ہودج کو اٹھایا تو کہا کہ تھوڑا آرام سے شیشے کو اور قواریر کو تھوڑا آہستہ سے اٹھانے کی کوشش کی جائے. تو یہ چیزیں بھی عورتوں کی طرف دلالت کرتی ہے. بہرحال حدیث میں بہت ساری چیزیں ہمیں ٹرمینالوجیز ملتی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیں حدیث کا علم ہونا اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے لیے حدیث کے علم کی کیا اہمیت ہے. اسی طریقے سے نمبر 3، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربوں کے اندر جو مثالیں دی جاتی ہیں اور عربوں کے اندر جملوں کے اور ورڈز کے یوز کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی جاننے والا ہو. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور انہیں نہ پایا، ان کی بیوی کو پایا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، تو پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہاں وہ باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی پیغام ہے؟ کہا جی ہاں، ان سے کہیے کہ تمہارے والد صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا غیر عتبۃ بابک. اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو ان سے کہہ دینا کہ تمہارے والد ابراہیم آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو. تو دروازے کی چوکھٹ کو بدلنے سے مراد یہ تھا کہ یہ بیوی جو تم نے اپنے گھر میں رکھے ہو، یہ بیوی تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہے اور یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اپنی بیوی کو چینج کرو. تو اسے انہوں نے اس کنایا اور اس اشارے کے ساتھ کہا کہ اس بیوی کو جس سے کہا گیا احساس نہیں ہوا، اور جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ آپ کے والد آئے تھے اور آپ کے والد نے یہ کہا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو. تو اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے. تو اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، وہ ہاتھ جو اونچا ہو وہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. تو ہاتھ کا لمبا ہونا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہت لمبا ہاتھ ہے تو علماء کرام نے اس کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ یہاں نیکی، سخاوت اور اس کے نفس کی کشادگی مراد لی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں یہ بشارت دی ہے. تو ہاتھ کے لمبا ہونے سے مراد یا سیدھے ہاتھ کے بائیں ہاتھ پر غالب ہونے سے مراد ایک خوشخبری ہوتی ہے، یا انسان کو ایک چیتاونی اور ایک سائن دیا جاتا ہے کہ آپ کو نیک اعمال کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقات اور جو ہے خیرات کرنا ہے. اسی طریقے سے رمی کا جو لفظ عربوں میں یوز ہوتا ہے، وہ رمی کہتے ہیں پھینکنے کو، لیکن رمی فلان بالفاحشہ اور اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بری تہمت لگانا. تو پھینکنے، پتھر مارنے اور تیر مارنے کو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے تہمت لگانے یا تہمت لگائے جانے پر دلالت کرتا ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ جو سمبولز ہے یا یہ جو ٹرمینالوجیز ہے جو عربوں کی مصطلحات کے اندر یا قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں معبر جو چیز بتائے وہ حتمی ہو. معبر کا اسٹیٹس اس مقام پر وہی ہے جو شرعی احکام کے اندر ایک اصولی اور فقیہ آدمی کا ہوتا ہے. اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اسے دوہرا اجر ہے، اور اگر صحیح نتیجے پہ نہ پہنچے تو اسے ایک اجر ملتا ہے. تو یہی اسٹیٹس اور کیفیت
خواب کے تعبیر بیان کرنے والی کی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ علوم جن کو علماء کرام نے تدوین کیا ہے یہ ایگزیکٹلی انہی معنوں پر دلالت کرتے ہیں جن معنوں پر کتابوں میں تدوین کیے گئے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ حالات تبدیل ہوتے ہیں، ہم جس سینچری کے اندر رہ رہے ہیں، ہم جس ڈیکیڈز میں ہیں وہ پاس ڈیکیڈز کے مقابلے میں کافی ڈفر ہے، اور آئندہ آنے والے، جیسا کہ دنیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس دور میں داخل ہو گئے، اور اس وقت کی دنیا آج کی موجودہ دنیا کے مقابلے میں ٹوٹلی الگ ہوگی۔ تو خواب کی تعبیرات پر زمان اور مکان کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اصول نمبر 3 تھا کہ خواب کی تعبیر جاننے والے کے لیے ضروری ہے کہ عربوں کی امثلہ سے اچھی طرح واقف ہو۔ اسی طریقے سے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ناموں کے معانی اور تعبیر میں اس کی کیٹیگرائزیشن سے بھی واقف ہو۔ جیسے ہدایت، کوئی نام ہے ہدایت یا ہادی، تو اس نام سے رہنمائی مراد ہوتی ہے۔ ایک نام ہے سالم، تو اس سے مراد جو ہے سلامتی ہوتی ہے۔ ایک نام ہے رحیم، تو اس سے جو ہے ایک رحیم کا مطلب ہوتا ہے دی سسٹینر، لوگوں کے نظام کو سمجھنے والا، پالنے والا۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ تو ناموں کا جو ہے خواب کی تعبیر پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کو کس نام کی کیا میننگ ہے، خواب پوچھنے والے کا نام کیا ہے، یا اس نے جو نام خواب میں دیکھا ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ تعبیر کا دار و مدار تمثیل اور تشبیہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی تعبیر گوہ کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کے لیے تعبیر بیان کر رہا ہے اس کے آکوپیشن سے واقف ہو کہ وہ کرتا کیا ہے، کیا وہ کنگ ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، سیکریٹری ہے، امپلائی ہے، بزنس مین ہے، اس کا آکوپیشن کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا حرفہ کیا ہے۔ تو اس کے حساب سے بھی خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے معبر کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 بنیادی اصول تھے، مزید اصول کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کی کتاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔